फैसल आबाद पाकिस्तान के सूबे पंजाब में टेक्सटाइल का हब और सनती शहर है। इसका पुराना नाम लालपुर था। सऊदी अरब के साबिक बादशाह शाह फैसल के नाम पर इसका नाम फैसल आबाद रखा गया। फैसल आबाद की अहम खुसूसियत शहर का मरकज़ है, जो एक मुस्ततील रकबे पर मुश्तमिल है। इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके दरमियान में जहां आकर 8 सड़कें आपस में मिलती हैं, मशहूर ज़माना घंटा घर खड़ा है। घंटा घर के मुकाम पर मिलने वाली 8 सड़कें शहर के 8 अहम बाज़ार हैं, जिनकी वजह से इसे 8 बाज़ारों का शहर भी कहा जाता है। फैसल आबाद की वजह शोहरत यहाँ पर कायम मशहूर ज़माना ज़र यूनिवर्सिटी भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इलाही। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के अंदर, और फैसलाबाद की अगर मशहूर जगह और पहचान कहा जाए तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, यानी कि ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ये एक तारीखी यूनिवर्सिटी है। ये पहले कॉलेज हुआ करता था, जिसको बाद में 1961 के अंदर यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको इसकी तारीख के हवाले से बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और फैकल्टी है उनसे बात करेंगे, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान की रिसर्च है ज़राअत के हवाले से, उसमें ये यूनिवर्सिटी कितना किरदार अदा कर रही है। हमारे साथ रहिएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान की सबसे कदीम और एशिया की सबसे बड़ी ज़र यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से फैसलाबाद शहर को पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में नुमायां अहमियत हासिल है। इस यूनिवर्सिटी का क़याम 1906 में हुआ। शुरू में इसका नाम पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया और इसको एक कॉलेज का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। आज़ादी के बाद होने वाली सनतकारी और तरक्की के बावजूद ज़राअत इसकी मईशत में मरकज़ी हैसियत रखती है। हुकूमत पाकिस्तान ने मौजूदा ज़रई निज़ाम की इस्लाह और बेहतर ज़रई सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए खुराक और तालीम पर कौमी कमीशन मुकर्रर किया। कमीशन ने तहकीक और तालीम के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी के क़याम की इस्तदा की। 1961 में साबिक पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी का क्लॉक टावर है। अगर कहा जाए कि यूनिवर्सिटी का जो स्टार्ट है वो इसी क्लॉक टावर से आगे होता है तो ये कुछ गलत ना होगा। आगे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी अंदर से कैसी है। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान की ज़रई उलूम की पहली दानिशगाह है, और ये 1906 में जब ये शहर आबाद किया जा रहा था, उस वक्त अंग्रेज़ों ने ये फ़ैसला किया कि इस इलाके को 3 नहरी निज़ाम के साथ मुंसलिक करके 3 नहरें निकाली गई यहाँ, जिसमें झंग ब्रांच थी, जिसमें गोगीरा ब्रांच थी, और ये 3 एक और नहर है। इन नहरों को यहाँ बिछाया गया और यहाँ चकूक आबाद किए गए। मकसद ये था कि यहाँ एग्रीकल्चर होगा और ये फूड पॉकेट बनेगी, क्योंकि उस वक्त जो बरतानवी फ़ौज को गल्ले की ज़रूरत थी वो भी यहाँ से पूरी करने की ख्वाहिश थी उनको। जब इसको ग़िज़ाई घर बनाने की कोशिश हुई तो उसके पीछे उनकी फ़िलासफ़ी ये थी कि जब यहाँ ग़िज़ा उगेगी तो उसके लिए आपको ज़रई उलूम की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने फिर यहाँ ये लायलपुर का ज़रई कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, और इसकी दाग बेल 1906 में डाली गई। इस वक्त घंटा घर भी जो शहर का है वो भी तभी बना था, तो इसके पीछे ये फ़लसफ़ा था। जी, एक तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। पूरे पाकिस्तान में जानी पहचानी यूनिवर्सिटी है, कौन नहीं इस यूनिवर्सिटी को जानता।
اور ہم بھی یہاں پہ آتے رہے دوستوں پڑھے تو یہاں سے نہیں لیکن 2004 میں نے فرینچ کورس یہاں سے کیا تھا. اور یونیورسٹی کا ایک اپنا چارم ہوتا ہے, ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, اور پھر ایسی خوبصورت یونیورسٹی جو پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں جس کا ایک مقام ہے, تو وہاں پڑھنے جو آتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کے لیے ایک اپنا مزہ ہے. اور یہاں پہ جیسے جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ جس طرح توجہ دی جاتی ہے, اور جو ان کے مختلف پوئٹری کے حوالے سے, ڈرامٹیکل سوسائٹی سے, اور بہت سی سوسائٹیز ان کی بنی اور بڑی کامیاب سوسائٹیز ہیں. وسیع رقبے پر پھیلا یہ کیمپس تاریخ اور موجودہ دور دونوں کی نمائندگی کرتا ہے. نیا کیمپس سرسبز و شاداب ہے جس میں یک سنگی بلاکس کا مجموعہ جدید انداز میں بنایا گیا ہے. پرانا کیمپس روایتی مسلم فن تعمیر کی یاد دلاتا ہے. اسی کے اندر طلباء کی تعلیمی قابلیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے ایک جدید لائبریری بھی موجود ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں نصابی اور غیر نصابی کتابیں موجود ہیں. زرعی یونیورسٹی بڑے ثقافتی اثاثوں کی مالک ہے. یونیورسٹی کا آڈیٹوریم تمام سرگرمیوں اور تقریبات کا مرکز ہے. ناظرین، آپ میرے پیچھے یہ بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں. یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ ہے جہاں سے اس ایگریکلچر یونیورسٹی کا آغاز ہوا تھا. آغاز میں اس کا نام پنجاب ایگریکلچر کالج اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ رکھا گیا جو کہ 1906 میں بنایا گیا تھا. اس کے بعد اس کو 1961 میں آ کے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. اور یہ میرے پیچھے جو بلڈنگ ہے یہ اس دور کی بلڈنگ ہے جب یہ کالج کا درجہ اس کو دیا گیا تھا. آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ اور کیا کچھ ہے. جی، ہماری یونیورسٹی تقریباً اپنا نصف سے زیادہ اپنا خود خرچہ اٹھاتی ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں گرانٹ ملتی ہے. اور یہ دونوں ملا کے، لیکن یونیورسٹی اپنے اون ریسورسز سے بہت کرتی ہے کیونکہ ہمارے پاس کافی رقبہ ہے. ہم تحقیق کے لیے جو چیزیں اگاتے ہیں پھر اس فصلوں کو بیچتے ہیں اور اس سے بھی ہمارا کافی آمدنی ہو جاتی ہے. باقی یہ اسٹوڈنٹس کی فیس کی مد میں اور دیگر طریقوں سے بھی ہم وسائل پیدا کر رہے ہیں. ناظرین، یہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا ایگزیبیشن سینٹر ہے. یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ کلاک ٹاور سے اگر آپ آ رہے ہیں تو یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ ایگزیبیشن سینٹر ہے. اس کا مقصد آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ جو ایک کامن مین ہے، جو باہر کا بندہ ہے، وہ اگر اپنی کوئی پروڈکٹ ہے اس کو نمائش کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے تو یونیورسٹی اس کو یہ جگہ فراہم کرتی ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کی یہاں پہ ایگزیبیشن کریں. اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو اس جو پروڈکٹ ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں. یونیورسٹی میں ایک خوبصورت مسجد بھی موجود ہے. اس کے علاوہ وسیع و عریض رقبے پر پھیلے مختلف کھیلوں کے گراؤنڈز بھی یہاں پر موجود ہیں. ہماری اس یونیورسٹی کو آپ پاکستان کی ایک انفرادیت کی حامل یونیورسٹی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں داخلہ سٹیٹیفائیڈ میرٹ پہ ہوتا ہے. سٹیٹیفائیڈ میرٹ میں یہ ہے کہ ہر ضلع کی آپ کو سیٹیں ملیں گی کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ کی آبادی کے لحاظ سے نشستیں رکھی گئی ہیں تاکہ دیہاتی لڑکے اور لڑکیاں زیادہ سے زیادہ آئیں کیونکہ کھیتی باڑی دیہات کا بچہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس 75% دیہی کوٹا ہے اور 25% اوپن کوٹا ہے یا شہر کا کوٹا آپ کہہ لیں. تو ہمارے پاس زیادہ دیہات کے لوگ آتے ہیں اور وہ بھی سٹیٹیفائیڈ میرٹ پہ آتے ہیں. چاروں صوبوں کا میرٹ بھی ہے الگ الگ، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر والوں کے لیے بھی علیحدہ میرٹ رکھا گیا. میں جی ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، 5th سیمسٹر. اور ہمارا جو گھر سے ہے تو ہم ایگریکلچر سے بلانگ کرتے ہیں. ہمارا مطلب گاؤں سے ہم بلانگ کرتے ہیں زیادہ. تو ڈگری کا ہمارا یہ تھا کہ کوئی ایگریکلچر سے گاؤں میں ہو تو جب گاؤں میں ہم جائیں تو لوگوں کو ٹرین کر سکیں کہ ہم ایگریکلچر سے کیا پڑھ کے آئے ہیں. اور باقی جو یونیورسٹی کا ماحول ہے، یونیورسٹی کا ماحول میں نے کافی اچھا پایا ہے اور جو باتیں سنی ہوتی اس سے بالکل برعکس ہے. اور باقی تھوڑی بہت کمی پیشی ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی ٹائم کے ساتھ پوری ہو جائیں گی. اور باقی یہ ہے کہ یونیورسٹی میں آپ اپنی جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اب ہم بھی سیکھیں، دوست ہمارے کووڈ میں گزر گئے ہیں، اب دوبارہ واپس آئے ہیں.
اب امید ہے کہ یونیورسٹی سے کچھ اچھا کچھ سیکھ کے جائیں اور جب باہر نکلیں تو یونیورسٹی کے نام کو اونچا کریں، نیچا نہ لے کے آئیں. اور باقی سیکیورٹی ایشوز بھی جو ہیں وہ الحمدللہ بہت مطلب کہ اب کوآپریٹیو ہے پوری، اور فیکلٹی بہت ہمیں سپورٹ کرتی ہے ایگریکلچر. اور تھوڑے بہت ایشوز ہیں مگر وہ بھی انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے. فیکلٹی کی اگر بات کریں تو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 7 فیکلٹیز موجود ہیں، جن میں 800 سے زیادہ اساتذہ موجود ہیں. یونیورسٹی میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ ہاسٹلز بھی موجود ہیں. ان ہاسٹلز میں 15,000 سے زیادہ طلباء رہائش پذیر ہیں اور تقریباً 12,000 سے زیادہ دن کے اسکالرز کو تعلیمی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. ہمارے ہاں جی 7 فیکلٹیز ہیں. کلیہ سائنسز ہے، فیکلٹی آف سائنسز ہے، فیکلٹی آف سوشل سائنسز ہے، فیکلٹی آف ایگریکلچر ہے جو سب سے بڑی فیکلٹی ہے کیونکہ یہ یونیورسٹی ایگریکلچر کی ہے. پھر ہمارے پاس ایگریکلچرل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی فیکلٹی ہے، اور ویٹرنری سائنسز یہ سب سے قدیم فیکلٹی میں سے شامل ہے، جس میں ہم جانوروں کے علاج کے اوپر ڈاکٹرز تیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اینیمل ہسبینڈری کی فیکلٹی ہے، اینیمل سائنسز کی. اور اس کے علاوہ ایک ہے ہماری فوڈ اینڈ ہوم سائنسز کی، جس میں خواتین کے ہوم سائنسز پہ بھی بات ہوتی ہے، اور فوڈ کے اوپر آج کل جتنا بھی ہیومن ریسورس تیار ہو رہا ہے وہ اس یونیورسٹی سے ہے. یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد تحقیق کا بڑا مرکز ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی نے زراعت میں جدید تکنیکس متعارف کروائی ہیں. یونیورسٹی میں تحقیقی مقاصد کے لیے دور جدید کے مطابق سائنسی لیبز بھی موجود ہیں. ہماری یونیورسٹی کی پاکستان میں زراعت کی جتنی بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ملک ہم سے اچھا ہے، فلاں ملک ہم سے اچھا ہے. آپ ذرا باہر نکلیں تو آپ کو بازاروں میں پھلوں کی بڑی بڑی ڈھیریاں لگی ہوئی نظر آئیں گی، سبزیاں بہت ملیں گی آپ کو، غذا وافر ملے گی. یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ہورڈنگ ہو جاتی ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اپنا غلہ وافر مقدار میں پیدا کر رہے ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی جا رہا ہے، قانونی طور پہ نہیں تو کسی طور پہ جا رہا ہے. تو یہ سارا اس ایگریکلچر یونیورسٹی کا کنٹریبیوشن ہے. پہلے ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ بھی اس کا حصہ ہوا کرتا تھا، تو ریسرچ اور ایجوکیشن اکٹھے تھی، بعد میں اس کو الگ کر دیا گیا. اب یہ 2 الگ الگ شعبے ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہیومن ریسورس سارا جتنا بھی پاکستان اور انڈیا میں ہے وہ اسی یونیورسٹی سے تیار ہوا. کیونکہ 1906 میں جب یہ کالج بنا تو اس کے بعد ہماری شاخ تھی جو لدھیانہ میں بنی. لدھیانہ میں انڈیا میں پہلا ریسرچ یونیورسٹی بنی، اور اس کے بعد پھر ڈھاکہ میں بنی. تو یہ ان سب کی ماں ہے یہ یونیورسٹی. ہمارے یہاں ایکچولی میں نے جیسے بتایا کہ تحقیق کو ہم سے الگ کر دیا گیا تھا. اب ہمارے پاس جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ایک اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ تھیسز لکھتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں. وہ صرف ہمیں نالج کے لیے تحقیق کروائی جاتی ہے. ہم کمرشل ادارہ نہیں ہے کہ ہم بیج پیدا کریں اسے بیچیں، یا پھر ہم کمرشل بنیادوں پہ کوئی کھادیں تیار کریں یا اس طرح کی چیزیں. ہم لوگوں نے ایک ماڈل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اس کو پھر ملٹی پلائی کرنا ہوتا ہے مارکیٹ میں. تو ہمارے پاس ایسی چیزوں پہ کام ہوا ہے کہ ایک تو دودھ کے اندر ایک میسٹائٹس کی بیماری ہوتی ہے جو کہ جانوروں کے تھنوں میں سوزش ہو جاتی ہے. اس کا علاج ڈھونڈا ہے ہمارے ایک سائنسدان نے، اور وہ اس وقت پورے پاکستان میں اس کو اپنایا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی کمپنیوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اور اس بیماری سے چھٹکارا حاصل ہو چکا ہے پاکستان میں. اسی طرح ہماری یونیورسٹی نے ویکسین بھی تیار کی ہے جانوروں کے لیے، وہ بھی ایک یونیک قدم ہے. ایک خاص طور پہ ہمارے ہاں سرسوں کی ورائٹی اس یونیورسٹی نے دی ہے جو تھوڑے عرصے میں تیار ہوتی ہے، اور اس میں بیج زیادہ آتا ہے
उससे तेल ज़्यादा निकलता है, क्योंकि तेल की हमारे मुल्क में बड़ी कमी है। तो इस तरह की चीज़ें हम दे रहे हैं। अभी एक बीटी कॉटन की वैरायटी पे भी काम हो रहा है। गंदम की एक वैरायटी दी गई थी, हमारी यूनिवर्सिटी ने दी थी, वो ज़बरदस्त टेस्ट वाली गंदम थी। ये चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम कमर्शियल बुनियादों पे काम नहीं करते, और उसकी वजह ये है कि इसका मैंडेट सिर्फ एजुकेशन है और ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने बहुत से ऐसे साइंसदान पैदा किए हैं जो अंदरून और बैरून मुल्क में पाकिस्तान और इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में जहां हर शोबे में ख़वातीन मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, वहीं ज़राई शोबे में भी तालबात की खासी बड़ी तादाद मौजूद है। जो एग्रीकल्चर है वो मेल डोमिनेंट, लोग कहते हैं कि जो ज़राअत है वो मेल्स के लिए है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मेल्स के लिए है। फ़ीमेल भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकती हैं। अगर हम लोग किसी गांव के इलाके में चले जाएं तो वहाँ पे भी जिनके घरों में मेल्स नहीं होते, तो वो फ़ीमेल्स जो है वो ज़राअत का सारा काम करती है। इवन कि मैंने तो कुछ फ़ीमेल्स ऐसी देखी है जो ट्रैक्टर भी खुद चला रही होती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ये यूनिवर्सिटी है तो को एजुकेशन के लिए है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मेल्स आए और मेल्स पढ़ें, नहीं। एजुकेशन हमारे नबी ने भी कहा है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वलिटी है ना, कि एजुकेशन वो हासिल करें अपनी। उसके अलावा यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है, थोड़ी सी एफ़र्ट है, और एफ़र्ट के साथ साथ कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग भी है ग्रेड्स के लिए स्पेशली। ये नहीं है कि एडमिशन ले लिया और बस भाई चिल माहौल है, गुजर जाओ, जो भी है। आए हो तो पढ़ के जाओ। स्पेशली फ़ीमेल्स को चाहिए कि अच्छी तरह से पढ़ के जाए, ताकि ये ना हो कल को वो होती है ना मोहल्ले की आंटियाँ शंटियाँ, वो बात करती है कुड़ी पढ़ान भेजती है तो पढ़ के की आई, बन के की आई। तो फ़ीमेल्स को चाहिए एटलीस्ट वो अपने लिए एक अच्छी जॉब या फिर मैनर्स सिक्योर करके जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के कैंपसेस भी बनाए गए हैं। एक कैंपस बुरेवाला ज़िला विहाड़ी में कायम किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का एक और कैंपस टोबा टेक सिंह में भी मौजूद है। जी, मैं इस यूनिवर्सिटी की आपको एक खूबी ये भी बता दूं कि इसने कई यूनिवर्सिटियों को जन्म दिया है। इसकी पहले बरानी कॉलेज हुआ करता था रावलपिंडी में, तो वो बरानी ज़राई यूनिवर्सिटी वो इसी का हिस्सा था। और लाहौर में जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज है, वो भी इसी का हिस्सा थी। उस वक्त घोड़ा कॉलेज जिसको कहा जाता था, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी का हिस्सा हुआ करती थी। फिर गाज़ी यूनिवर्सिटी जो अब बनी है डेरा गाज़ी खान में, वो भी हमारा सब कैंपस था। तो ये 3 यूनिवर्सिटियाँ हम पैदा कर चुके हैं। और इसके अलावा अभी टोबा टेक सिंह में यूनिवर्सिटी अनाउंस होने जा रही है। टोबा टेक सिंह हमारा कैंपस है। इसके अलावा ओकाड़ा में हमारा कैंपस है, और इसके अलावा बुरेवाला विहाड़ी में एक कैंपस हमारा चल रहा है। इन दिनों मंडी बहाउद्दीन में एक कैंपस का काम शुरू हो चुका है। प्रेस एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट तालीमी दरसी किताबों और जरायद को शाया करता है। हमारे पास अभी एक बुक्स एंड मैगज़ीन का ऑफिस का आपको हमने विज़िट करवाया था। वहाँ हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। जितना यहाँ इल्म पैदा हो रहा है, जो तहकीक से नॉलेज आ रहा है, उसको हमने किताबी शक्ल दी है। जदीद सिफारिशात पर मबनी हर चीज़ का लिटरेचर मौजूद है। हर फल के बारे में, हर सब्ज़ी के बारे में, हर फूड टेक्नोलॉजी के बारे में तमाम का तमाम लिटरेचर पड़ा हुआ है। जानवरों के बारे में इसी तरह हर शोबे के लिए हमारे पास इल्म मौजूद है। लोग आते हैं हमसे, वो उसके बारे में लिटरेचर मंगवाते हैं, उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम उन्हें बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे वो चीज़ें फ़राहम करते हैं।
یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد پاکستان کے ان اداروں میں شامل ہے جس نے لاکھوں کی تعداد میں قابل فخر ادارے پیدا کیے جو آج پوری دنیا میں اس یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا ہمارا پرپز یہی تھا کہ جو آج کل ہمارے ملک میں چل رہی ہے یہ گندم کا ویڈ کا بحران چل رہا ہے، تو اسی پہ کنٹرول کیا جائے۔ ہماری یونیورسٹی نے بھی نا یہ 12 ڈیٹ سے نا سٹارٹ کی ہوئی ہے کمپین۔ ہم مختلف ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے فارمرز کو بتاتے ہیں پہ آپ لوگ نا ویڈ کے ریلیٹڈ یہ چیز یوز کرو، یہ کھادے وغیرہ، یہ بیج وغیرہ یہ یوز کرو۔ بیسیکلی ہمارے فارمرز کو نا کہ الیٹریٹ پیپلز کی ضرورت ہے جو ان کو جا کے بتائے کہ نا یہ چیز ایسے نہیں سے ایسے ہارویسٹ کرنا ہے، اس ٹائم پہ ہارویسٹ کرنا ہے، اس ٹائم پہ پانی وغیرہ لگانا ہے۔ اور یہ جو ہمارا بیسیکلی کیمپس ہے یہ بہت زیادہ ہائی لیول اچھا کیمپس ہے، اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے بھی نا بہت زیادہ ریسرچ ہمارے حوالے سے یہی ہے۔ ہمارے ایگرونومی کے جو ٹیچرز ہیں نا وہ بہت ویڈ پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اچھی لیبارٹریز ہیں جو ابھی ریسنٹلی نا ہماری یونیورسٹی میں نا ایگرو فارم والوں نے لیبارٹری اپنی نا اسٹیبلش کی ہے، اور وہ یوریا وغیرہ پہ ریسرچ کریں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو آنے والے وقت میں جو بحران ہے نا ویٹ کا، تو وہ اس پہ ہم قابو پائیں گے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ زراعت کو مجموعی طور پر کبھی بھی ترجیحات میں شامل نہیں رکھا گیا، کیونکہ ہماری ترجیحات حکومتوں کی وہ اپنی ترجیحات ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، تو زراعت کو ابھی حال ہی میں موجودہ حکومت نے ترجیح میں رکھا ہے۔ اور ہمارے جو اس وقت وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان، انہوں نے ابھی کیمپین شروع کی ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ طلباء و طالبات جہاں نہیں ہیں، تو یہ ایک 9 روزہ ایک مہم ہے جس میں 22,000 طلباء و طالبات کھیتوں میں گئے ہوئے ہیں، کسانوں کے ساتھ مل کر ان کو چھوٹی چھوٹی ٹپس بتا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ خالص بیج ہونا چاہیے، اس کو بیج کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے تاکہ جڑی بوٹیاں نہ آئیں، اور اس کو زمین کی تیاری کھاد کیسے ڈالنی۔ یہ ایک انقلاب آفرین قدم ہو سکتا ہے کہ ہم اگر 3 من فی ایکڑ پیداوار بڑھا لیں تو پھر ہم پاکستان خود کفیل بھی ہو سکتا ہے اور برآمد بھی کر سکتا ہے غلہ۔ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس میں طلباء کو ایسا سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ کھل کر نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔ پہلے تو میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری یونیورسٹی کا ایک تو سیکورٹی سسٹم اور ہر چیز سے اسلامی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بہت اچھی ہے، کیونکہ یہاں پہ باقی یونیورسٹیز کی نسبت بہت زیادہ گرلز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے کہ جیسے باقی یونیورسٹیوں میں اتنی نہیں دی جاتی، لیکن ہماری یونیورسٹی میں گارڈز وغیرہ ہر جگہ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کوئی بدتمیزی وغیرہ بھی نہ ہو۔ اور ہم لوگ تو ایگری سائنسز کے ہیں، تو ہمارا یہ ہے کہ ویسے بھی اس فیلڈ میں بہت کم آتی ہیں لڑکیاں، اور یہ باقی یونیورسٹیز کرواتی بھی نہیں ہیں کچھ اس حوالے سے۔ تو ہم لوگ ہمارا کام یہ پریکٹیکل ورک بہت زیادہ ہے، جیسے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو ایگری یونیورسٹی جو ہے ہماری اپنی جو یونیورسٹی ہے یہ اس حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ اور آج کل تو ویٹ کمپین چل رہی ہے، اور جس سے کسانوں کی ہم مدد کر رہے ہیں کہ گندم اگاؤ مہم ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، کہ جس سے کسانوں کو ہم بتاتے ہیں کہ گندم زیادہ سے زیادہ اگائی جائے، کیونکہ وہ ہماری اسٹیپل فوڈ ہے، اسی کو کھا کے ساری مطلب ایکسپورٹ بھی ہم اسی کو زیادہ کرتے ہیں، اور اس کی زیادہ بڑھاتے کیسے ہیں اور اس کی کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اس حوالے سے یہ سارا سسٹم آج ہم جا رہے ہیں کسانوں۔ آج ہمارا 8واں دن ہے، 10 دن کی یہ مہم تھی اور اب یہ اختتام پہ جا رہی ہے۔
ناظرین، آج ہم موجود تھے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں. یہاں میں ہم نے آپ کو دکھایا، کیمپس لائف کے حوالے سے بتایا. یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو موجود تھے ان سے ہم نے بات کی. اس کے علاوہ اس کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے بات کی اور یہاں پہ آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کتنی فیکلٹی ہے، ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں اور یہاں کی کیمپس لائف کتنی ہے. اسی کے ساتھ مجھے احسان الہی کو ٹیلنٹ نیوز کے پروگرام دیکھو پاکستان کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.